الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور ایمانی بھائیوں، یہ سورۃ البینہ کی آخری 3 آیتیں ہیں۔ کل اس سورہ مبارکہ کے اندر 8 آیات کریمہ ہیں۔ ان میں سے 5 آیات کریمہ کی تفسیر پہلے ہو چکی ہے۔ ان 5 میں سے آیت نمبر 4 اور 5 یا آیت نمبر 4، اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے تو یہ جو اہل کتاب جن کو کہا جاتا ہے، یعنی یہودی اور نصرانی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے۔ ابھی آپ تشریف نہیں لائے، یہ انتظار کرتے تھے۔ اور قرآن مقدس میں ہے کہ وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کبھی ان کی مشرکین سے لڑائی ہوتی تھی تو یہ ان سے کہا کرتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تو ان مشرکین کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی آنے والے ہیں ان کے صدقے میں ہماری مدد فرما۔ گویا یہ پہچانتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی کتابوں میں آپ کی جو صفات تھی، جو آپ کی خصوصیات تھی، علامتیں تھیں، وہ بیان کی ہوئی تھیں۔ مثال کے طور پر کعب احبار، اگرچہ وہ صحابی نہیں لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا تھا، حضور کے زمانے میں وہ موجود تھے۔ وہ کعب احبار انہوں نے جا کر اسلام قبول کیا یا تو حضرت ابوبکر یا حضرت عمر کے زمانے میں۔ تو وہ انہی اہل کتاب یعنی یہودیوں کے بڑے عالموں میں سے تھے، جلیل القدر عالم تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہماری کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو بیان کی گئی تھی اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ مولدہ بمکہ تھا ومہاجرہ بیثرب وملکہ بالشام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوں گے وہ مکہ میں ہوں گے، اور آپ جو ہجرت کریں گے وہ مدینہ میں ہجرت کریں گے۔ مدینہ کو حضور کے جانے سے پہلے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے مدینہ کو یثرب کہتے تھے۔ پھر جب آپ وہاں چلے گئے تو مدینۃ النبی، نبی کا شہر کہنے لگ گئے، پھر آپ نے یہ نام دیا۔ تو وہ کعب احبار کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں یہ موجود تھا کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ جائیں گے۔ اور تیسری چیز تھی وَمُلْكُهُ بِالشام، اور آپ کی حکومت شام تک ہوگی، مکہ سے لے کر شام کے علاقے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے علاقے کو فتح کریں گے۔ چنانچہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر مکہ سے لے کر شام تک کا علاقہ یہ پورا فتح کیا، اور اس پورے علاقے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت قائم ہوئی، حکومت قائم ہوئی۔ اسی طریقے سے صحابہ فرماتے ہیں کہ مکہ کے اندر ایک شخص تھا یہودی، تجارت کے لیے آ کر رہتا تھا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کہنے لگا کہ یہ کفار قریش کی مجلس میں آ کر کہنے لگا کہ آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے۔ جس دن حضور کی ولادت ہوئی اس دن وہ آ کر پوچھنے لگا صبح کہ آج کوئی رات کو کوئی بچہ تو نہیں پیدا ہوا؟ تو وہ کہنے لگے ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے، جو مکہ کے لوگ تھے، کہ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں۔ تو اس نے کہا کہ جاؤ جا کر پتہ کرو۔ تو وہ لوگ گئے، جب جا کر پتہ کیا تو پتہ چلا کہ حضرت آمنہ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔
تو اس کو آ کر بتایا کہ آپ کی ولادت ہوئی ہے، ایک بچہ ہے حضرت آمنہ کے گھر پیدا ہوا جن کے والد پہلے انتقال کر چکے ہیں، اور ان کا نام ہے ان کی والدہ کا نام آمنہ، جو بھی پورا بتایا۔ تو وہ کہنے لگا مجھے فوراً وہاں لے کر چلو۔ تو جب لے کر وہاں پہنچے تو اس نے جاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور اٹھا کر آپ کی کمر اطہر کو دیکھا، پشت کو دیکھا۔ تو چونکہ ان کی کتاب میں یہ بھی تھا کہ آپ کی کمر کے اوپر نبوت کی مہر ہوگی، آپ کی کمر کے اوپر ایک نبوت کی مہر تھی جو علامت تھی کہ آپ نبی ہیں، محمد الرسول اللہ۔ تو اس نے جو ہی دیکھا، صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ فوراً بے ہوش ہو گیا، اور پھر جب اس کو ہوش آیا تو کہنے لگا کہ اے قریش، یہ بچہ تو نبی ہے اور یہ تمہارے خاندان میں آ گیا، اور ہم اس کے منتظر تھے کہ یہ بنو اسحاق میں سے ہوگا، بنی یعقوب میں سے ہوگا، یعنی بنی اسرائیل میں سے ہوگا۔ تو یہ تمام علامتیں ان کی کتابوں میں موجود تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا نشان، کیا کیا علامات ہوں گی اور کیا کیا خصوصیات ہوں گی، وہ پہچانتے تھے۔ لیکن جب آپ پیدا ہوئے اور جب دنیا کے اندر آپ تشریف لائے تو اس وقت جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے انکار کر دیا، حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم سب سے پہلے پہچانتے تھے، کیونکہ تم تو کتاب پڑھنے والے تھے، اللہ کی آسمانی کتابوں کو۔ لیکن انہوں نے صرف ضد کی وجہ سے آپ کا انکار کر دیا کہ آپ نبی نہیں ہیں۔ ضد کیا تھی؟ کہ یہ ہمارے خاندان میں سے نہیں، دوسرے خاندان میں سے، کیونکہ آپ حضرت اسماعیل کے خاندان میں سے تھے۔ تو انہوں نے صرف اس ہٹ درمی کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اب انہی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے ضد کی وجہ سے، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کئی مرتبہ انسان دل سے تو حقیقت کو تسلیم کر لیتا ہے، دل سے یہ بات مان لیتا ہے کہ یہ جو شخص بات کر رہا ہے یہ صحیح کر رہا ہے اور یہ اچھی بات کر رہا ہے، لیکن صرف ضد، انا اور اپنی ناک کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے انسان ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے، کہ ضد کی وجہ سے اڑ جاتا ہے کہ نہیں میں نہیں اس کو مانوں گا۔ تو ان یہودیوں نے بھی یہی کیا کہ یہ ضد کی وجہ سے اڑ گئے۔ تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی، یہ اہل کتاب کہلاتے تھے، والمشرکین، اور مشرکین میں سے، چاہے یہ بتوں کے پوجنے والے ہوں یا آگ کے پوجنے والے جیسے مجوسی، اور عبادت الاوثان جیسے بتوں کے پوجنے والے جیسے ہمارے ملک میں بھی ہیں، فی نار جہنم، جہنم میں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک ہم شر البریہ، یہ جنہوں نے ضد کی وجہ سے اسلام نہیں قبول کیا، یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ بدترین مخلوق ہیں جو اللہ نے مخلوق پیدا کی ہیں، چاہے وہ حیوان ہیں، چاہے انسان ہیں، چاہے پتھر ہیں، جو بھی چیزیں، ان سب میں سب سے بدترین یہ لوگ ہیں۔ کیوں کہ یہ جانوروں سے بھی کیوں بدتر ہیں؟ اسی کو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ قرآن میں فرماتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کہ ان کے دل تو ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں یہ دیکھتے نہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اللہ نے ان کو کان دیے ہیں یہ سنتے نہیں ہیں، سنتے تو ہیں یعنی سن کر پھر اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں اولئک کالانعام، یہ تو چوپایوں کی طرح ہیں، یعنی یہ جانور ہیں، بھینس ہے، گائے ہے، یہ ان کی طرح ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں بل ہم اضل، چوپائے کیا ان سے بھی بدتر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ چوپایوں کو تو عقل ہی نہیں ہے، وہ تو اپنی عقل سے کوئی چیز سمجھ نہیں سکتے نا، جیسے ایک بھینس ہے وہ کیا سمجھ سکتی ہے، لیکن انسان اپنی عقل کو استعمال کر کے بہت سارے کام انجام دے سکتا ہے۔ تو انسان اپنی عقل کو استعمال کر کے ہدایت بھی پا سکتا ہے، لیکن یہ اپنی عقل کو استعمال ہی نہیں کرتے، اور یہ اس لیے یہ بدترین مخلوق ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کر لیا اور حضور کے اوپر ایمان لے آئے، اسلام قبول کر لیا، وہ کیا ہیں؟ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ سب سے پہلی چیز ایمان، کہ دل سے آدمی یقین رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جو اللہ رب العزت نے حکم دیے ہیں وہ سچ ہیں، حق ہیں، اور زبان سے اس کا اقرار کریں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ پہلی چیز تو ایمان لے آئے، وعاملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے۔ صرف ایمان لا کے آدمی بیٹھ جائے، نیک عمل نہ کرے
مثلا ایمان قبول کر لے لیکن نماز ہی نہ پڑھے تو یہ جو ہے یہ بھی کبھی نہ کبھی تو جنت میں جائے گا، لیکن کیا پتا کہ یہ بدعمالیاں اس کو کرتے کرتے ایک دن اسلام سے ہی خارج کر دیں، کیونکہ گناہ جب ہوتا رہتا ہے تو حدیث میں آتا ہے انسان کے دل کے اوپر ایک گناہ کرنے کی وجہ سے ایک کالا نقطہ لگتا ہے، جیسے سیاہی کا نقطہ ہو، پھر جب دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا لگتا ہے، تیسرا کرتا ہے تو تیسرا لگتا ہے، اور اگر توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطے دھل جاتے ہیں، اور اگر توبہ نہیں کرتا تو یہ سیاہی کے دھبے لگتے رہتے ہیں، ایک وقت آتا ہے اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر کوئی بھی دین کی بات اس کے دل پر اثر نہیں کرتی، اور پھر جو ہے خطرہ رہتا ہے کہ کہیں یہ ایمان ہی سے باہر نہ نکل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ کیا ہیں؟ اولئک ہم خیر البریہ، یہ تمام مخلوقات کے اندر بہترین لوگ ہیں، بہترین مخلوق ہے۔ جزاؤہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو کیا میں انعام دوں گا، پرائز کیا ان کو ملے گا اس کام کے کرنے پر؟ جزاؤہم، ان کا انعام، ان کا بدلہ، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات عدن، ہمیشہ کے باغات ہیں۔ یعنی دنیا جو ہے، یہ دنیا اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ رہے گی، اس نے تو فنا ہونا ہے، لیکن جو جنت میں چلے جائیں گے، باغات میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ باغات ہمیشہ رہیں گے، اور ان باغات کی خصوصیت کیا ہے؟ تجری من تحتها الانہار، اس کے اندر نہریں جاری ہوں گی۔ کس چیز کی نہریں ہوں گی؟ دودھ کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی جس کو ہم میکھو کہتے ہیں، اور تیسری نہر ہوگی شراب کی نہر ہوگی۔ دنیا کے اندر شراب پینا منع ہے، حرام ہے، بالکل حرام ہے، کوئی شراب نہیں پی سکتے، لیکن اور دنیا کی شراب کی خصوصیت کیا ہے کہ جب آدمی پیتا ہے تو اس کی وجہ سے عقل چلی جاتی ہے، آدمی بہکی سی باتیں کرتا ہے، ماں کو بہن بنا دیتا ہے اور بیوی کو ماں کہنے لگ جاتا ہے، اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن جو جنت کی شراب ہوگی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے لا یصدعون عنها ولا ينزفون، نہ تو اس سے انسان کا سر چکرائے گا اور نہ ہی انسان بہکی باتیں کرے گا، یعنی اس کی عقل بھی ختم نہیں ہوگی، بلکہ اس سے تو لذت کی آتی چلی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالدین فیہا ابدا، وہ لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ نیک لوگ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، ان کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ دنیا سے تو مثال کے طور پر جو ہم سے پہلے آئے وہ چلے گئے، ہم جو آج موجود ہیں ہم چلے جائیں گے، پھر جو اور آئیں گے وہ بھی چلے جائیں گے، لیکن جنت ایک ایسی چیز ہے اس میں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سب سے بڑی چیز کیا ہوگا؟ سب سے بڑا انعام یہ ہوگا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے خوش ہوں گے، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے خوش ہوں گے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس شخص کے لیے ہے یا ان لوگوں کے لیے ہے خشی ربہ جو اپنے رب سے ڈریں گے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ جو انعام ملے گا یہ اس کو ملے گا کہ جو اپنے رب سے ڈرے گا۔ ایک ڈرنا کیا ہے کہ مثال کے طور پر ایک ہے خوف تو انسان درندے سے ڈرتا ہے، جب شیر سامنے آ جائے کوئی چیز تو آدمی ڈر جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے خشیت کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان کو نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے رب نے مجھے منع کیا ہے، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کریں، اس لیے کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ دل کے اندر جیسے ہمارے والد ہیں، ان کے احترام کی وجہ سے ہم ان کے حکم کو بجا لاتے ہیں، وہ دل کے اندر ایک احترام ہوتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ احترام دل کے اندر ہونا چاہیے۔ تو اس لیے جب اذان ہو جائے تو اس کے بعد فوراً مسجد کی طرف یا نماز کی طرف چلے جائیں۔ جب رمضان آ جائے تو اس وقت اللہ کے خوف کا تقاضا یہ ہے کہ اب ہم اپنی بھوک کو بھی برداشت کریں اور روزے رکھیں۔ تو ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائے وہ بدترین مخلوق، اور جو لوگ اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے، نیک عمل کیے، وہ بہترین مخلوق ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بہترین مخلوق میں سے بننے کی اور پھر بہترین مخلوق ہی کے اندر رہ کر موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔